محبان شریعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر لے کر آئے ہیں بیان اس قطب الاقطاب کا جنہیں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے سارے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ اسے اسلامی اور روح افروز بیان سمجھ کر سنیں، ویڈیو سمجھ کر نہیں، کیونکہ دید ذیبی کے لیے کچھ تصویریں جو شریعت کے حدود میں ہیں اس میں دے دی جاتی ہیں، ان کا واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مقصد اسلام کی معلومات لوگوں تک پہنچانا، جن کے دلوں میں ایمان کی شمع ہے انہیں بیان پسند آئیں گے۔ لوگوں کو انٹرٹین کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ جن کے دلوں میں ایمان کی شمع ہے انہیں اسی بیان میں انہیں تفریح کا مزہ ملے گا۔ چشتیہ سلسلے میں محفل سماع جائز ہے، یہ ان لوگوں کی روحانی غذا ہے، اور بختیار کاکوی رحمۃ اللہ علیہ بھی چشتیہ سلسلے کے ولی اللہ ہے، تو ان کا بھی شوق وہی ہے، ان کی روحانی غذا بھی وہی ہے، صوفیانہ کلام سننا، قوالیاں سننا جو عشق حقیقی کے رنگ میں ہو، اسی میں انہیں وجد آتا ہے، سرور آتا ہے، جسم اور روح اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس وقت خوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتے ہیں یہ لوگ، عشق حقیقی کے نشے میں چور ہو جاتے ہیں، اور صرف اللہ 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 ہی نظر آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں مستند کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، ویسے واللہ عالم ذکر ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے عالم معاملہ میں حضرت قطب صاحب کو سماع کی اجازت دے دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت قطب صاحب سماع کے دلدادہ تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے حضرت بختیار کاکوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں مستقل اقامت اختیار فرمائی۔ اس وقت سید مبارک غزنوی مقتدائے شہر تھے۔ جمعہ کے دن جامع مسجد میں دونوں بزرگوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ حضرت قطب الدین اولیاء بختیار کاکوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا ارادہ محفل سماع منعقد کرنے کا ہے، تم بھی شرکت فرما لینا۔ سید صاحب نے جواب دیا، مجھے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہ ملے گی میں محفل سماع میں شریک نہ ہوں گا۔ حضرت قطب الاقطاب بختیار کاکوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج رات تمہیں اجازت مل جائے گی۔ رات کو سید صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قطب الدین بختیار سماع سنے گا، تمہیں بھی اس کے ساتھ سماع میں شریک ہونا چاہیے۔ واللہ علم۔ تو اجازت ملنے کے بعد سید صاحب نے سماع سنا۔ برسبیل تذکرہ ہم نے یہ
واقعہ بیان کر دیا۔ اب ہم اس سلسلے کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ تو بقال کی بیوی نے جب حضرت بختیار کاکوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کو طعنہ مارا کہ ہم لوگ ہیں جس کی وجہ سے تم لوگوں کی گزر بسر ہو جاتی ہے، ادھار باقی ہم لوگ دے دیتے ہیں ورنہ تم لوگ بھوکوں مر جاؤ، تو ان کی اہلیہ نے اپنے شوہر حضرت بختیار کاکوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا، تو انہوں نے کہا آج سے اس سے ادھار باقی لینا بند، اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی سے فرمایا، ان کے حجرے مبارک میں ایک طاق تھا، اسی طاق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سمجھایا اور بتایا کہ تمہیں جس چیز کی بھی حاجت ہو بسم اللہ پڑھ کر اس طاق میں ہاتھ ڈالنا، انشاءاللہ مل جائے گی۔ وقت ضرورت اسی طاق میں ہاتھ ڈالنے سے گرم گرم کاک نکل آتے تھے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ اتنا بڑا کاک یعنی کلچا برآمد ہوتا تھا کہ تمام گھر والوں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یوں تو حضرت قطب الاقطاب بختیار کاکوی رحمۃ اللہ علیہ کے اولین ظاہری علوم کے استاد تھے، اس کے باوجود بھی یہ حضرت بختیار کاکوی رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد اور مخلص تھے، اتنا کہ ان کا اکثر وقت حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہی گزرتا تھا۔ حضرت قطب الاقطاب بختیار کاکوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن میں اور قاضی حمید الدین ناگوری دونوں سفر کر رہے تھے، ایک دریا کے کنارے پہنچے، بھوک بھی لگی بہت زوروں کی، کھانے کے لیے کوئی چیز پاس نہیں تھی۔ اچانک عالم غیب سے ایک بکری ظاہر ہوئی، وہ اپنے منہ میں 2 روٹی جو کی لیے ہوئی تھی، دونوں روٹی ہمارے سامنے رکھی اور رکھ کر چلی گئی۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا اور روٹی کھائی۔ ابھی یہ دونوں روٹی کھا ہی رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک بڑا سا بچھو دریا کی طرف جا رہا ہے۔ وہ بچھو ایک دم دریا میں کود کر تیرنے لگا۔ ان لوگوں کو حیرت ہوئی کہ بچھو کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ یہ لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے، دریا کے کنارے پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے دریا میں راستہ ان لوگوں کے لیے پیدا کر دیا تھا۔ یہ لوگ دریا پار ہو گئے، دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک انسان سویا ہوا ہے اور ایک زہریلا سانپ اس کے قریب ہے، اور وہ سانپ اس سوئے ہوئے آدمی کو ڈسنا ہی چاہتا ہے کہ اس بچھو نے جلدی سے اس سانپ کو ڈنک مار کر ہلاک کر دیا اور فوراً ان لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ابھی یہ لوگ اس آدمی کے قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ کوئی نیک بزرگ ہے جو سویا ہوا ہے، جس کی جان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر سخت حیرت ہوئی
یعنی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ آدمی کوئی نیک بندہ اللہ کا نہیں تھا، بلکہ وہ شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کے منہ کے سامنے وہ غلاظت بھی پڑا ہوا تھا جو اس نے منہ سے قے وغیرہ کی تھی۔ یہ نظارہ دیکھ کر ان دونوں کو بہت شرمندگی ہوئی۔ دل ہی دل میں کہنے لگے، ایسے بدکار اور فاسق آدمی کی حفاظت کا اتنا اہتمام۔ اتنے میں غیب سے ندا آئی، اے عزیز، اگر ہم نیک آدمیوں ہی کی حفاظت کریں تو بدکار آدمیوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اسی دوران میں وہ آدمی ہوش میں آ گیا، آنکھیں کھولی، ان دونوں کو دیکھا۔ ان دونوں نے پورا ماجرا اس سے بیان کیا۔ وہ آدمی یہ باتیں سن کر سخت شرمندہ ہوا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور خواجہ قطب الاقطاب بختیار کاکوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم سے وہ شرابی عارف کامل بن گیا۔ ایک واقعہ اور ہے کہ جس وقت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے تھے تو ملتان میں شیخ بہاء الدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہوئے، تو حضرت قطب الاقطاب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھانے کے بعد مسکراتے ہوئے فرمایا، بھائی بہاء الدین، دعوت تو خوب کی مگر خشک۔ حضرت مخدوم بہاء الدین سمجھ گئے کہ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ سماع کی طرف ہے، چنانچہ فوراً ہی قوالوں کو طلب فرمایا اور خود خانقاہ کے دروازہ پر لاٹھی لے کر کھڑے ہو گئے۔ جس وقت قوالوں نے گانا شروع کیا تو حضرت خواجہ صاحب کے اصحاب پر حال طاری ہو گیا، ہائے ہو سے آسمان گونجنے لگا۔ شہابیہ فرقہ اور سہروردیہ سلسلہ کے درویشوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت بہاء الدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں قوالی ہو رہی ہے تو وہ سب جمع ہو کر خانقاہ میں آئے، کہنے لگے، ملتان کی خانقاہ میں اتنے سال بعد یہ کیا خلاف شرع کام ہو رہا ہے؟ لگ بھگ 500 سال بعد کا ذکر کیا۔ حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا، تم بھی عجیب آدمی ہو، جن لوگوں کی دربانی بہاء الدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہوں، ان کی نسبت خلاف شرع کام کا خیال ہرگز زیبا نہیں دیتا۔ تو محبان رسول، یہ سلسلہ جاری ہے، ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔